ناظرین، پچھلے چند مہینوں سے پاکستان پر یکے بعد دیگرے ایسی آزمائشیں اور آفات نازل ہو رہی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بابو سر ٹاپ کے سرسبز پہاڑوں سے اچانک پانی کا ایک خوفناک ریلا طوفان کی مانند اترتا ہے اور اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کبھی بلوچستان کی سرزمین شدید زلزلوں سے لرز اٹھتی ہے، گویا زمین کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ تو کبھی خیبر پختونخوا کے فلک بوس پہاڑوں پر کلاؤڈ بسٹ کی ہولناک تباہی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اس سرزمین پر لاکھوں گھر اجڑ چکے ہیں، ہزاروں خاندان بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اربوں کا سرمایہ لمحوں میں ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہماری سرزمین پر مصیبتوں اور قہر کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ اور شدت اختیار کر رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رب ذوالجلال ہم سے اس قدر ناراض کیوں ہے؟ آخر ہم نے اپنی زندگیاں کس راستے پر ڈال دی ہیں کہ ان گناہوں کی سزا ہمیں اجتماعی طور پر بھگتنی پڑ رہی ہے؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام مناظر سے آلودہ کیا، اپنے کانوں کو بےہودہ باتوں میں لگا دیا، یا اپنے دلوں کو دنیا کی محبت میں اس حد تک ڈبو دیا ہے کہ اب رحمت کی بجائے غضب کے فیصلے ہمارے مقدر میں لکھے جا رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے بلکہ آپ کو یہ حیرت انگیز اور ایمان افروز حقیقت بھی بتائیں گے کہ انہی ہولناک سیلابوں کے دوران قرآن مجید کا ایسا زندہ و جاوید معجزہ رونما ہوا جس نے اہل ایمان کے دلوں کو یقین کی روشنی سے بھر دیا اور ثابت کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر دور میں اپنی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ ناظرین، وہ المناک واقعہ جس نے لاکھوں دلوں کو لرزا دیا اور بے شمار لوگوں کو سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا، خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر اور سوات میں اس وقت پیش آیا جب اچانک آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے اور موسلا دھار بارش نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رات کے پچھلے پہر جیسے ہی بادلوں نے خوفناک گرج کے ساتھ دھاڑ ماری، زمین پر پانی کی ایسی بارش برسی کہ ہر شخص کی روح کانپ اٹھی۔ یہ بارش عام بارش نہیں تھی بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اوپر سے پانی کے دریا دھڑام سے زمین پر برس رہے ہوں۔ پہاڑوں کے دامن میں بہنے والے ندی نالے لمحوں میں بفر گئے، ان میں ایسی طغیانی آ گئی جس نے دیکھنے والوں کو قیامت کے مناظر یاد دلا دیے۔ پانی کا ریلا اتنا شدید اور بے قابو تھا کہ اس کے سامنے آنے والی ہر چیز، خواہ وہ بلند و بالا عمارتیں ہوں یا مضبوط بازار، سب لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ بونیر کی تحصیل گدیزی میں محض چند منٹوں کے اندر ایسا ہولناک منظر دکھائی دیا جسے دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ گھر زمین بوس ہو رہے تھے، چھتیں ایک کے بعد ایک گر رہی تھیں، دکانیں اور بازار صفحہ ہستی سے مٹتے جا رہے تھے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو گودوں میں اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، بوڑھے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو بچانے لگے، مگر پانی کے طوفانی ریلے نے کسی کو مہلت ہی نہ دی۔ لمحوں میں بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ جب صبح کی روشنی پھیلی اور لوگ ملبے تک پہنچنے لگے تو تباہی کا جو منظر سامنے آیا وہ کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف آہو بکا تھی، ہر چہرے پر غم کا سناٹا اور ہر آنکھ سے آنسو رواں تھے۔ گدیزی کے کھنڈرات سے ایک ایک کر کے لاشیں نکالی جانے لگیں، ایک دو نہیں 100 سے زیادہ لاشیں زمین کے اندر سے برآمد ہوئیں۔ اور یاد رہے، یہ صرف لاشیں نہیں تھیں، یہ اپنی اپنی داستانیں تھیں۔ ان میں وہ معصوم بچے بھی تھے جو خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ مائیں بھی تھیں جو اپنی اولاد کو بچانے کی تگ و دو میں خود مٹی تلے دب گئیں، اور وہ باپ بھی تھے جن کے ہاتھوں کی لکیروں نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ چھین لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر دل کانپ اٹھا، ہر زبان بے اختیار پکار اٹھی، یا اللہ تیرا غضب بہت سخت ہے، ہم پر رحم فرما۔ وہ بچے جو کل تک کتابوں کا بستہ کاندھوں پر لٹکائے سکول جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو گھروں کی زینت اور سکون کی علامت تھیں، وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں صبح سویرے گھر سے نکلتے تھے، سب کے سب ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ زندگی کے یہ چراغ اچانک یوں بجھ گئے جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں ہوا روک دی ہو۔ تحصیل چرزی کا حال تو اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں ایک ہی خاندان کے 22 افراد ملبے کے نیچے دب کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لمحے بھر کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، سب کے سب اکٹھے ہی مٹی کی آغوش میں دفن ہو گئے۔ وہ گھر جس میں کل تک قہقہے گونجتے تھے، جہاں بچوں کی شرارتیں گونجتی تھیں، آج خاموش کھنڈر بن چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔
بارش کے قطروں کے ساتھ انسانی آنسو بھی زمین پر گر رہے تھے، گویا زمین اور آسمان دونوں ایک ساتھ ماتم کر رہے ہوں۔ ڈگر کی تحصیل بھی اس قہر سے محفوظ نہ رہ سکی، وہاں بھی 15 قیمتی جانیں پانی کے ریلے کی نظر ہو گئیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب رات کے اندھیروں میں لوگ چین کی نیند سو رہے تھے۔ کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ موت ان کے دروازے پر دستک دینے آ رہی ہے۔ پانی کے طوفانی بہاؤ نے کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ لمحوں میں بستیاں مٹ گئیں، خاندان اجڑ گئے اور خواب حسرتوں میں بدل گئے۔ جب صبح کے وقت مقامی لوگ امدادی کارروائی کے لیے نکلے تو ہر طرف قیامت کا سماں تھا۔ گلیوں، سڑکوں اور کھیتوں میں لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ کوئی اپنے لخت جگر کو ڈھونڈ رہا تھا تو کوئی اپنے والدین کو، مگر ہر طرف بس چیخ و پکار اور آہو زاری کی صدا تھی۔ ہسپتال زخمیوں اور لاشوں سے بھر گئے۔ ڈاکٹرز نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے دن رات ڈیوٹی دینا شروع کر دی، لیکن پھر بھی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور لاشوں کے ان ڈھیر کو دیکھ کر خود بھی زار و قطار رونے لگ گئے۔ سوات کی صورتحال بھی مختلف نہیں تھی۔ دریائے سوات اور دریائے پنچکوڑا دونوں میں اتنی بلند سطح پر پانی آیا کہ دیکھنے والا ہر شخص لرز اٹھا۔ پانی کے ریلے ہر طرف تباہی بکھیر رہے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت انسانوں کو جھنجھوڑ کر کوئی پیغام دینا چاہتی ہے۔ ناظرین، پھر ایک اور ہولناک منظر اس وقت سامنے آیا جب بیگورا شہر کے گنجان بازار ایک دم آنے والے سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکانیں، گلیاں اور سڑکیں سب پانی میں غرق ہو گئیں۔ لوگوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر طوفانی پانی کے سامنے انسان کی سب تدبیریں بے بس ثابت ہوئیں۔ وہ گاڑیاں جنہیں لوگ اپنی جمع پونجی سمجھ کر سنبھالتے ہیں، پانی نے یوں بہا دیا جیسے وہ محض کاغذی کھلونے ہوں۔ کتنے ہی گھروں کی الماریاں، برتن، بچوں کی کتابیں، سکول بیگز اور دکانوں کے قیمتی سامان لمحوں میں پانی کے دھارے کے ساتھ بہہ گئے۔ بے درد ریلے نے نہ غریب کا سامان بخشا، نہ امیر کا سرمایہ۔ ہر کوئی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کو ریت کی دیوار کی طرح گرتے اور بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بشیر بنٹ کے علاقے میں تو قیامت صغریٰ کا ایک سماں قائم ہو گیا۔ آسمان سے گرج کر گری ایک خوفناک بجلی نے لمحوں میں 2 مضبوط مکانات کو زمین بوس کر دیا۔ اس ہولناک واقعے میں 8 قیمتی جانیں پلک جھپکتے ہی میں موت کی وادی میں اتر گئیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سب اس وقت ہوا جب لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے۔ کسی کو گمان نہیں تھا کہ اگلا لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہونے والا ہے۔ ادھر مانسہرہ میں بھی ایک المناک سانحہ پیش آیا۔ وہاں ایک کار اچانک برساتی نالے میں بہہ گئی اور گاڑی میں سوار 2 افراد ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ باجوڑ اور دیر کے علاقے بھی اس طوفان کے قہر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کئی مکانات پلک جھپکتے میں زمین بوس ہو گئے، مضبوط پل ٹوٹ کر دریاؤں میں جا گرے اور متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، انہی تباہ کن مناظر کے بیچ ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ، ایک ایسا زندہ معجزہ رونما ہوا کہ وہاں موجود ہر شخص دم بخود رہ گیا۔ کئی افراد نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور شدت حیرت اور ہیبت میں بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ ہوا یوں کہ جب منیر اور اس کے گرد و نواح کے پہاڑوں سے بارش کے بعد ایک زبردست اور ہولناک ریلا نیچے اترا تو لوگ جانیں بچانے کے لیے گھبرا کر ہر سمت دوڑنے لگے۔ وہ ریلا کسی ٹوٹے ہوئے پہاڑ کی طرح بے قابو تھا، اپنی وحشت اور شدت کے ساتھ راستے کی ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن پھر اس ریلے کے درمیان جو منظر سامنے آیا وہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دینے والا اور اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا نشان تھا۔ وہ طوفانی ریلا جو اپنے ساتھ پتھروں، درختوں اور ہر رکاوٹ کو بہاتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا شور اتنا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین خود لرز رہی ہو اور پہاڑ اپنی بنیادوں سمیت کانپ اٹھے ہوں۔ لوگ دہشت اور خوف سے گھبرا کر گھروں سے نکلتے کھلے میدانوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے تگ و دو میں تھا۔ ہر طرف قیامت کا سماں تھا۔ لیکن اسی بھاگتے ہوئے ہجوم کے درمیان ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ہر آنکھ کو حیرت میں ڈال دیا اور ہر دل کو لرزا دیا۔ اس ہجوم میں ایک حافظ قرآن بھی موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام قرآن مجید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو باقی سب کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑتا، مگر اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ جان سے بڑھ کر قرآن کی عظمت ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ جب انسان کی سب تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں تو اب بچانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ حافظ قرآن آگے بڑھا اور پانی کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا جس نے پہاڑوں کی ہیبت کو بھی نگل لیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں قرآن مجید کو بلند کیا
آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب جلال اور سوز تھا، گویا خود قرآن مجید کے الفاظ فضاؤں میں گونج رہے ہوں۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ ایک طرف وہ سیلابی ریلا جو پہاڑوں سے دھاڑتے ہوئے پتھروں کو توڑتا ہوا ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا دینے کے لیے آ رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہی تھیں، مرد بے بسی کے عالم میں اپنے عزیزوں کو بچانے کے لیے چلاتے پھر رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک جوان حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن مجید کی روشنی لیے طوفان کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے آیات الہی کی تلاوت شروع کی، فضا میں ایک عجیب سکوت طاری ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ پانی کا وہ دھاڑتا ہوا ریلا جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اچانک اس حافظ قرآن کے قریب پہنچ کر رک گیا، گویا کسی غیبی طاقت نے اسے روک دیا ہو۔ پانی کا شور لمحے بھر کے لیے تھم گیا، جیسے سیلاب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے جھک گیا ہو۔ وہ حافظ قرآن کی تلاوت جاری رکھے ہوئے تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دلوں پر خوف کی بجائے سکون اترنے لگا۔ بے شمار لوگ اس ناقابل فراموش منظر کو دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبانوں پر یہی الفاظ تھے، یقیناً یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ بچے اپنے والدین کی گودوں میں سہمے ہوئے، مائیں گھبراہٹ کے عالم میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا رہی تھیں۔ ہر طرف آہو بکا کا شور تھا، کوئی اپنی جان بچانے کی تگ و دو میں تھا اور کوئی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن انہی ہولناک مناظر کے بیچ وہ حافظ قرآن اپنی جگہ پر چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑا رہا۔ اس کے قدموں میں ذرا بھر لغزش نہ آئی، اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید بلند تھا اور اس کی زبان سے آیات الہیہ کی گونج آسمانوں تک جا رہی تھیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، وہ وحشت ناک ریلا جو قیامت خیز رفتار کے ساتھ بڑھ رہا تھا، اچانک سست پڑنے لگا۔ اس کا شور جو ابھی کان پھاڑ دینے والا تھا، رفتہ رفتہ مدھم ہونے لگا۔ پانی کی شدت جو سب کچھ بہا دینے کے لیے بے قرار تھی، آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کو ششدر کر دیا۔ لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ وہ ریلا جو پوری آبادی کو نگلنے کے لیے لپک رہا تھا، اچانک اپنا رخ بدلنے لگا۔ وہ پانی جو موت کی طرح تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک ایک غیبی اشارے کے تحت پہلو بدل کر دوسری سمت مڑ گیا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو لمحوں میں موت کے دہانے پر پایا تھا، وہی لوگ اچانک زندگی کی نعمت سے ہمکنار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر چیخو پکار کی جگہ شکر گزاری کے سجدے نے لے لی۔ لوگ زمین پر گر پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبانوں پر کلمات حمد و ثنا جاری تھے۔ کچھ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے رب کائنات کا شکر ادا کیا، اور مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بار بار کہہ رہی تھیں، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا کرشمہ ہے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اگر آج اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے صدقے نہ بچاتا تو یہ بستی ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی۔ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ایک زبردست تنبیہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ آفات و بلیات بار بار ہمارے وطن پر کیوں نازل ہوتی ہیں؟ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کی طغیانی اور کبھی آگ و خون کا کھیل۔ آخر ہم پر یہ قہر کیوں ٹوٹتا رہتا ہے؟ ناظرین، کبھی زلزلے کی لرزتی ہوئی زمین ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے، کبھی سیلاب کی طوفانی موجیں بستیاں اجاڑ دیتی ہیں، کبھی بارشوں کی شدت ہمارے گھروں کو بہا لے جاتی ہے، اور کبھی خشک سالی ہماری زمین کو بنجر بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ محض قدرتی مظاہر نہیں ہیں بلکہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خشکی اور تری میں فساد انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ رجوع کر لیں۔ یہ آیت ہمارے حالات پر کس قدر صادق آتی ہے۔ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بدعمالیوں نے ہمارے گرد تباہی اور بربادی کا حصار کھڑا کر دیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کو بھلا دیا، وہ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا، جس میں ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ وہی قرآن ہمارے گھروں میں محض زینت کی چیز بن کر رہ گیا ہے، کبھی تعویذ کے لیے، کبھی شادی بیاہ کی رسومات میں، اور کبھی قسم کھانے کے لیے ہم قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن رہنمائی اور عمل کے لیے اس کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ وہ دین جو عدل و مساوات، انصاف اور خوف خدا کا درس دیتا تھا، ہم نے صرف اسے رسم و رواج کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہماری مساجد ویران ہیں، نمازیوں کی صفیں خالی ہیں، لیکن بازار، کھیل کے میدان اور تفریح گاہیں رش سے بھری ہوئی ہیں۔
گناہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں اور نیکی محض ایک وقتی تفریح سمجھی جانے لگی ہے۔ یہی سب سے پہلا سبب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اور ناظرین، دوسری بڑی خرابی ہماری ناانصافی اور کرپشن ہے۔ ہمارے حکمران جھوٹ، لوٹ مار، بدعنوانی اور دھوکہ دہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ قوم کے وسائل کو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس صرف حکمران ہی قصوروار نہیں، ہم عوام بھی اپنی سطح پر کم نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کا حق دبانا، سود اور حرام ذرائع سے کمائی کرنا، یہ سب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا بیٹھے ہیں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ آفات بار بار آئیں گی، اور شاید کل وہ لمحہ بھی آئے کہ ہمارے درمیان کوئی حافظ قرآن موجود نہ ہو جو اللہ کے کلام کی تلاوت سے طوفان کا رخ موڑ سکے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، توبہ اور رجوع کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن اور دین کے مطابق ڈھال لیں، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت کے سانچے میں ڈھالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ ہم پر نازل ہو اور یہ سرزمین ایک بار پھر امن، سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے۔